السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں حدیث کے ساتھ فقہ کی دشمنی۔ مسئلہ نمبر 12 کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دوران خطبہ تحیۃ المسجد 2 رکعتوں کا کیا حکم ہے؟ یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو اس وقت 2 رکعتیں آیا پڑھی جائیں گی یا نہیں پڑھی جائیں گی؟ ہم آپ کو پہلے حدیث کی طرف لے کے چلتے ہیں، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے، پھر اس کی مخالفت میں فقہ کیا کہتی ہے، ہم آپ کو پھر فقہ کی طرف لے کے چلیں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ پہلے اس حدیث کا حوالہ دے دوں کہ صحیح مسلم کتاب الجمعۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو تم میں سے کوئی ایک آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہلکی 2 رکعتیں نماز پڑھ لے۔ اب یہ کس کا حکم ہے؟ شارع علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ دوران خطبہ اگر تم میں سے کوئی شخص آ جائے، صحابہ کرام کو آپ نے مخاطب کیا کہ تم میں سے کوئی شخص دوران خطبہ اگر آ جاتا ہے تو پھر 2 رکعت ہلکی جو ہے وہ پڑھے گا۔ اب اس حدیث کی فقہ کیا مخالفت کرتی ہے، ہم آپ کو اس کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ فقہ کا حوالہ جو ہے وہ ہدایہ اولین کتاب الصلاۃ کے اندر یہ بات موجود ہے جو اس حدیث کی مخالفت میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب امام جمعہ کی نماز کے لیے نکلے تو لوگوں کو نماز اور کلام ترک کر دینا چاہیے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یعنی امام جمعہ کی نماز کے لیے نکلے تو لوگوں کو نماز اور کلام ترک کر دینا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، ادھر اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ دوران خطبہ امام خطبہ دے رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، آپ اگر آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ ادھر کہتے ہیں کہ امام جمعہ کے لیے جب آئے گا، نماز کے لیے جب آئے گا، خطبے کے لیے جب آئے گا، اس کے بعد لوگوں کو نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے اور لوگوں کو باتیں بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 13 کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ 1 رکعت وتر کا کیا حکم ہے؟ یعنی 1 رکعت وتر آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ پہلے حدیث کی طرف آتے ہیں اور پھر فقہ کی جو حدیث کی مخالفت ہے وہ آپ کو آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتے ہیں۔ حدیث کا حوالہ جو صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں، جب صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت نماز پڑھ لے، یہ 1 رکعت اس کی پوری نماز کے لیے وتر ہو جائے گی۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے۔ یہ عمل کس کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ نماز تہجد جو ہے قیام اللیل 2 رکعت کر کے آپ پڑھیں، جب آپ کو فجر کی نماز کا اندیشہ ہو، یعنی فجر کا وقت ہونے کے قریب ہے، آپ کو یہ اندیشہ ہو رہا ہے، تو پھر 1 رکعت ان 2 رکعت کے بعد 1 رکعت پڑھ لو، کیونکہ یہ آپ کی پوری نماز کے لیے وتر بن جائے گی۔ اب فقہ کیا کہتی ہے؟ آئیں 1 رکعت پڑھنے سے صاف منع کر رہی ہے۔ ہدایہ اولین جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الوتر کے اندر یہ بات موجود ہے جو کہ حدیث کے خلاف ہے۔ کیا کہتی ہے فقہ؟ کہ وتر 3 رکعت ہی پڑھنی ہیں، یعنی 1 رکعت بالکل ہی ادا نہیں کی جائے گی، 1 رکعت بالکل ہی ادا نہیں کی جائے گی۔ ادھر اللہ کے پیغمبر شارع علیہ السلام فرما رہے ہیں
کیا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وطر جو ہے وہ ایک رکعت ہے، دو دو رکعت کر کے آپ قیام اللیل کرتے ہیں، آخر میں فجر ہونے کا اندیشہ ہے، صبح ہونے کا اندیشہ ہے آپ کو، تو آپ ایک رکعت وطر پڑھیں۔ ادھر فقہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، وطر آپ نے 3 رکعت میں ہر صورت ہی پڑھنی ہے۔ فیصلہ آپ کا، کیا صحیح اور کیا غلط۔